السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آج ماہ رمضان کا تیسرا روزہ ہے اور آج کا دن بہت ہی خاص الخاص دن ہے، جس کی خصوصیت یہ ہے کہ آج کے دن حضور سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ راکعہ صالحہ صابرہ شاکرہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کا سال مبارک کا دن ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اسی حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ کہنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سامعین و ناظرین، کون جناب زہرا جن کا بابا سید الانبیاء، جن کا شوہر سید الاولیاء، جن کا بیٹا سید الشہداء اور جو خود ہیں آپ سیدۃ النساء۔ سامعین، نمازی نماز پڑھے مولا تو راضی ہو جا، سخی سخاوت کرے مولا تو راضی ہو جا، حاجی حج کرے مولا تو راضی ہو جا، غوث قطب ابدال ولی سب کا تقاضا اور مرضی یہی ہے مولا تو راضی ہو جا۔ زمین و آسمان چرند پرند ہر شے کی تسبیح کا مقصد مولا تو راضی ہو جا، ساری کائنات کا تقاضا مولا تو راضی ہو جا۔ لیکن میرا اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب ساری کائنات کی مرضی یہی ہے، ساری کائنات چاہتی ہے کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، اے محبوب ساری کائنات چاہتی ہے اے اللہ تو ہم پہ راضی ہو جا، لیکن میں اللہ ہو کے یہ فرما رہا ہوں وانا اطلب رضاک یا محمد، اے محبوب تو مجھ سے راضی ہو جا۔ سامعین، اللہ فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب میں نے قبلہ بدلا تیری خاطر، سورج کو واپس پلٹایا محبوب تیری خاطر، چاند کو دو ٹکڑے کروائے محبوب تیری خاطر، درختوں کو جھکوایا تیری خاطر، پتھروں سے کلمہ پڑھوایا محبوب تیری خاطر، جانوروں سے کلمہ پڑھوایا محبوب تیری خاطر، فترضا کا وعدہ فرمایا تیری رضا کی خاطر۔ پتا چلا ساری کائنات جسے کہے تو راضی ہو جا وہ ہے میرا خدا، خدا جسے فرمائے تو راضی ہو جا وہ ہے میرا مصطفیٰ، اور مصطفیٰ جسے کہے تو راضی ہو جا وہ ہے جناب فاطمہ الزہرا، سبحان اللہ۔ سامعین و ناظرین، کون جناب زہرا سلام اللہ علیہا، آپ کی شان اور آپ کی عظمت کے کیا کہنے، آئیے سماعت فرمائے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مؤذن رسول اگر حضور کی بارگاہ میں جب تشریف لاتے تو یہی عرض کرتے فداک ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت صدیق اکبر یار غار جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یہی عرض کرتے فداک ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ۔ جناب مراد مصطفیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو یہی عرض کرتے فداک ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کی بارگاہ میں جب حاضری دیتے تو یہی عرض کرتے فداک ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت مولا علی مشکل عشاء علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے تو یہی عرض کرتے فداک ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہی طرز عمل فداک ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا بھی یہی طرز عمل، حضرت ابو ہریرہ کا بھی یہی وظیفہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عباس، حتیٰ کہ نبی کے تمام صحابہ جو بھی میرے آقا کی بارگاہ میں تشریف لاتا تو یہی سب سے پہلے عرض کرتا فداک ابی و امی یا سیدی یا رسول اللہ۔ لیکن عظمت زہرا پہ قربان جاؤ، ہر نبی کے تمام صحابہ کا یہی وظیفہ، اے محبوب آپ کی شان پہ ہمارے ماں باپ قربان ہو۔ لیکن عظمت زہرا کیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، نبیوں کے سلطان فرماتے ہیں، نبیوں کے امام فرماتے ہیں، اے زہرا تیری شان پہ میرے ماں باپ قربان ہو۔
سامعین و ناظرین، کون زہرا پاک سلام اللہ علیہا جن کو سرداری کی ڈگری ملا اللہ عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر اپنی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو ارشاد فرمایا، اے میری بیٹی، اللہ نے تجھے یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ اعزاز بخشا ہے کہ سارے جہاں کی عورتوں کی سردار آپ کو منتخب فرما دیا ہے۔ سامعین و ناظرین، کون جناب زہرا سلام اللہ علیہا جو وارث آیت تطہیر ہے، جو وارث آیت تطہیر ہے، جو نبی اکرم کی پوری تصویر ہے، جو والدائے شبر و شبیر ہے، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ اور اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، میری دعاؤں کو درجہ قبول ملے، میری دعاؤں کو درجہ قبول ملے، میں جو بھی مانگوں مجھے صدقہ قبول ملے۔ آمین۔